تو اسلام جو ہے دونوں کو اصل کے طور پر مانتا ہے. اسی طرح اسلام میں جو ملکیت کا تصور ہے اس کے بارے میں ایک پہلے خاص ملکیت آتی ہے. ملکیت کا جو تصور ہے مخصوص ملکیت یعنی پرائیویٹ ملکیت، تو اسلام میں جو فرد کی ملکیت کا اس بات ہے وہ دین سے بدیہی طور پر ثابت ہے. معلوم من الدین بالضرورہ ہے، یعنی اس کے لیے کسی بحث کی ضرورت نہیں. یہ یعنی مسلمات میں سے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ملکیت کا حق دیا ہے. البتہ اسلام نے فرد و معاشرے ہر دو کی بھلائی کے پیش نظر اس ملکیت کو منظم فرمایا ہے. اس ملکیت کو منظم فرمایا ہے قصب و تملک اور ملکیت میں تصرف کے مشروع اور غیر مشروع طریقوں کی وضاحت کے ذریعے سے. یعنی انسان کمائے کیسے اور کس طریقے سے کسی چیز کو اپنی ملکیت میں لے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ملکیت میں تصرف کیسے کرے، کیسے خرچ کرے، ان ساری چیزوں میں مشروع اور غیر مشروع طریقوں کی وضاحت فرما دی اور اس طریقے سے ملکیت کو منظم فرما دیا. یعنی ملکیت بالکل آزاد نہیں چھوڑی. تو خرید و فروخت کے مسائل، یعنی جو مشروع طریقے ہیں ملکیت کو حاصل کرنے کے، خرید و فروخت، اجرت، کرایہ، کھیتی باڑی، صنعت و حرفت اور شکار، وصیت، وراثت وغیرہ کے ذریعے سے جو آمدنی ہوتی ہے، کسب ہوتا ہے، اس کو حلال قرار دیا. اور ربا، چاہے وہ فضل ہو یا نسیہ ہو یا غرر، غیر متعین کی بے، یعنی جس کے اندر چیز غیر واضح ہو یا اجل غیر واضح ہو یا کوئی بھی چیز غیر متعین ہو، جن کا متعین ہونا شریعت نے مشروط کیا ہے. تو غیر متعین کی بے، اس کو حرام کیا ہے. دھوکہ، عیب چھپانا، اس کو حرام کیا ہے. فراڈ، چوری، جوا، رشوت، جمع خوری، ان سب سے آمدنی کو حرام قرار دیا. اس کے علاوہ حجر جو ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو یعنی حجر علی السفیہ ہوتا ہے، یعنی جو شخص مال کو صحیح سے خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے اوپر حجر کر دیا جاتا ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، ولی کی مرضی سے ہی خرچ کر سکتا ہے. یہ بھی ایک وہ ہے ضابطہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام نے مقید کیا ہے ملکیت کو. اسی طریقے سے شفاء وغیرہ جیسی قیود لگائی گئی. تو اسلام نے ظلم و تعدی سے ملکیت خاصہ کی حفاظت کا بھرپور انتظام فرمایا ہے. کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، اور مال کی حفاظت جو ہے شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. میں نے ملکیت کی تعریف نہیں کی کیونکہ المعروف لا یعرف، ہر شخص سمجھتا ہے کہ ملکیت کیا ہے. باقی اس کی تعریفات موجود ہیں اور اس کے اوپر جو تفصیلی مباحث جو ہیں وہ موضوع سے متعلق کتابوں میں دیکھے جاتے ہیں. اچھا، ملکیت خاصہ کا جو تصور اسلام میں ہے وہ توحید باری تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ اصل میں کسی بھی چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور مال اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. انسان کے پاس امانت ہے، تو نہ اس کی مرضی کے خلاف کمایا جا سکتا ہے اور نہ خرچ کیا جا سکتا ہے. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.